بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین بلکہ انتہائی اہم خبر کے ساتھ رات گئے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ دن اس اعتبار سے کہ آج توشہ خانہ میں ہر صورت میں عمران خان صاحب کو سزا دینے کی کوشش کی جائے گی. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیس ہے، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو جمعے تک مؤخر کیا ہوا ہے. لیکن ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا سنانا چاہتے ہیں، اور ہر صورت میں سزا سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ کل جو انہوں نے ہیئرنگ کی اس میں جو کل کا آرڈر پاس کیا، اس آرڈر میں بہت حد تک 99% وہ بتا چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو معاف نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انصاف ان کے ساتھ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں جج صاحب. اور نہ صرف مائنڈ بنا چکے ہیں بلکہ ان کو سنے بغیر کل انہوں نے کہا کہ میں نے سزا سنانی ہے، اور میں ایک تو ان کے گواہان جو وہ اپنی مرضی کے گواہان پیش کرنا چاہتے تھے، ان گواہان کو ہی ریجیکٹ کر دیا کہ میں ان کا سٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ نہیں کروں گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر بحث نہ ہوئی تو پھر بھی میں فیصلہ جاری کر دوں گا. اس لیے رات گئے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے رات 12 بجے کے بعد ان تک بھی کچھ خبریں پہنچیں تو انہوں نے ایک خطاب کیا، امپورٹنٹ میسج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، عدلیہ کے لیے اور جج ہمایوں دلاور کے لیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. وہ ذرا سنیے گا رات گئے عمران خان صاحب نے کیا کہا، آپ خود سنیے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ذرا عمران خان صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے. میرے پاکستانیوں، میں ابھی رات کے تقریباً 12 بجنے لگے، تو میں آپ کے سامنے صرف مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات ہے یہ جو سارا توشہ خانہ کا ڈرامہ چل رہا ہے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ضروری آپ کا سمجھنا ہے کہ توشہ خانہ یہ ہے کیا. توشہ خانہ 70 سال سے ایک ہی قانون بنا ہوا ہے توشہ خانہ کا، جو جس کو بھی تحفے ملتے ہیں 70 سال سے، چاہے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، منسٹر، آرمی چیف، وہ ساروں کا ایک ہی قانون ہے. اسی قانون کے مطابق جو بھی توشہ خانہ سے میں نے چیزیں لی اس قانون کے مطابق چلا. اب یہ کیس جو توشہ خانہ کا چلنا شروع ہوا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کیس کے اوپر، یہ توشہ خانہ کیس کے اوپر میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا. 4 دن پہلے پولیس پہنچ گئی کہ جی آپ نے وہ توشہ خانہ کا ایک میجسٹریٹ کے سامنے کیس سننے جانا ہے. 4 دن پہلے پولیس پہنچ گئی، اور یہاں پورا میرے گھر کے اوپر 26 گھنٹے اٹیک ہوا. مجھے جب 9 مئی کو غیر آئینی اور قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو مجھے جب جیل میں لے گئے پولیس لائنز میں، وہاں مجھے ایک دم پتا چلتا ہے کہ ایک جج صاحب، جج ہمایوں دلاور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کے کیس کے اوپر کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں. نہ میرا وکیل، نہ مجھے کیس کا پتا، اور پتا چلتا ہے کہ وہ ادھر آ کے میرے اوپر فرد جرم لگا کے چلے جاتے ہیں. فرد جرم لگا سکتے ہی نہیں جب تک کہ میرے اوپر، جب تک مجھے پوری طرح بتایا نہ جائے کہ وہ ہے کیا، میرے سامنے فرد جرم لگتا ہے یا میرے وکیل کے سامنے. جب ہمیں یہ پتا چلا، اس سے اگلے دن ہم نے ریکیوزل کا کہا. ہم نے کہا جی ہمیں ان جج صاحب سے جس طرح انہوں نے کاروائی کیا ہے، ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ 11 مئی کو ہم نے کیا. اس کے بعد بہرحال ایک پورا سلسلہ چلتا رہا جس میں یہ واضح ہوتا گیا کہ ایک پلان بنا ہوا ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. مجھے ایک سوال دیے گئے، 35 سوال دیے گئے، کوشچن جج صاحب نے کہ جی ان کے جواب دو. محرم کی چھٹیاں بھی تھی، خیر ہم نے بڑا زور لگا کے اس کا جواب تیار کیا. میں نے کوئی 1 گھنٹہ عدالت میں کھڑے ہو کے کل سارے سوالوں کا جواب دیا. انہوں نے 2 کوئی گواہ رکھے ہوئے تھے، سرکاری گواہ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو میں نے 35 سوالوں میں جواب نہیں دیے. ایک ایک چیز کا جواب دیا. اور ایک جگہ جو یہ بات کدھر پھنس رہی تھی جی کہ آپ نے جی یہاں توشہ خانہ نہیں لکھا، یعنی ہم نے سارے پیسے سب ڈکلیئرڈ تھے، جتنے توشہ خانہ کے پیسے تھے بینک میں ڈکلیئرڈ تھے، وہ سارے میرے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئرڈ تھے، وہ میں جو ایف بی آر تھی اس کے سامنے ڈکلیئرڈ تھی، ویلتھ ٹیکس پہ ڈکلیئرڈ تھا، سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. ایک جگہ پہ کہتے جی یہ پیسہ تو ہے لیکن یہاں اس کے اوپر توشہ خانہ نہیں لکھا. اب یہ میرے اکاؤنٹنٹ نے بھرا ہوا تھا، 40 سال سے میری وہی اکاؤنٹنگ فرم ہے. تو میں نے اپنے گواہ میں لکھا کہ یہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے آ کے آپ کو ایکسپلین کرے، پیسے تو ہیں کہ جی اس نے توشہ خانہ پیسے کے آگے لکھا یا نہیں لکھا. حالانکہ وہ اکاؤنٹنٹ کلیئر ہے کہ قانونی طور پہ اسے ٹھیک کیا. اب وہ اکاؤنٹنٹ نے آنا تھا. آج پتہ چلتا ہے جج صاحب
کہتے ہیں جی 1 گھنٹے میں گواہ کو پروڈیوس کرو. گواہ راستے میں ہوتا ہے, کہتے اب ہم نے کینسل کر دیا, اب کوئی گواہ آپ سامنے نہیں لا سکتے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں, یہ کوئی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ میرا رائٹ, میرا حق ہے فیئر ٹرائل کے لیے. یعنی ایک دم گواہ کینسل کر دیے. میں نے کوئی 5-6 گواہ لے کے آنے تھے تاکہ وہ ایکسپلین کرے. جو 35 کوشچنز انہوں نے بھیجے ان کے جواب میں مجھے موقع تو ملے کہ اگر کوئی پوچھے, میرے وکیل ان کو سمجھانے کے لیے. گواہ تو اس لیے ہوتے ہیں. گواہی سارے کینسل کر دیے, اور آج اب ایسے لگ رہا ہے کہ کل فرد جرم قائم کر دیں گے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جلدی اتنی کیا ہے. کیا کل 2 دن, آج گواہ آ جائے, کل گواہ آ جائے, اس کے بعد پھر آپ نے جج صاحب فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن مجھے تو موقع ملے کہ ہر دنیا میں موقع ملتا ہے انسان کو فیئر ٹرائل کا, وہ مجھے موقع دینا چاہیے. اور ابھی سپریم کورٹ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے ریکیوزل کا بھی ان جج صاحب کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وہ پڑا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بدقسمتی سے فیصلہ نہیں کر رہے چیف جسٹس صاحب. میں یہ بھی کہہ دوں کہ صرف اتنی زیادہ پتہ نہیں میں کتنے کیسز میں ہوں, صرف 2 ججز کے اوپر میں نے ریکوزل رکھا ہوا ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے یہ جسٹس دلاور. یہ میرا رائٹ ہے کہ اگر میں سمجھ رہا ہوں مجھے انصاف نہیں مل رہا تو میرا یہ حق ہے کہ میں ان کو ریکیوز کرواؤں, ان کو کہوں کہ کسی اور کو بھیج دیں. اب وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرو, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ تب تک انہوں نے جسٹس دلاور نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ یہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا ٹرانسفر پہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے فیصلہ کر دینا ہے, اس لیے میں رات کو لیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوں. میں آخر میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ فیس بک پہ 2014 میں جسٹس دلاور نے اپنی فیس بک پہ میرے اوپر ایسے ریمارکس دیے ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ مجھے انصاف نہیں دے سکتے. یعنی ان کی ایک پرسنل ڈس لائک اس پہ سامنے آ رہی ہے. ہم نے یہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد والوں کو کہا کہ دیکھیں یہ پریجوڈسڈ ہے. انہوں نے جا کے ایف آئی اے کو کہا کہ بتاؤ کہ جناب یہ ٹھیک ہے یا نہیں, یہ جو فیس بک پہ ان کی پوسٹ تھی. ایف آئی اے نے چیک کر کے کیونکہ وہ ڈیلیٹ کر چکے تھے پوسٹ, انہوں نے واپس کر دی جو تو پوسٹ ہی نہیں ہے. دیکھیے بڑا آسان کام ہے. اگر آپ اس ملک پہ انصاف چاہتے ہیں, میں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد آپ کو بھی کہتا ہوں اور ایف آئی اے آپ کو بھی کہتا ہوں, ایک فیس بک کو ایک صرف لیٹر جانا چاہیے آپ سے, ایک ای میل کریں کہ یہ کیس ہو رہا ہے. 90 دن تک ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں کوئی پوسٹ تو 90 دن تک فیس بک کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. صرف ایک ای میل کی ضرورت ہے, پتہ چلوا لیں کہ کیا انہوں نے جو واقعی انہوں نے پوسٹ کی تھی یا انہوں نے نہیں کی تھی. آدھے گھنٹے میں سارا اس کا پتہ چل جائے گا کہ کیا جسٹس دلاور نے واقعی وہ میرے اوپر جو بڑی ان کا مائنڈ شو کرتا ہے کہ وہ شاید میرے سے انصاف نہ کر سکے, وہ پوسٹ میں ریفلیکٹڈ ہے. پتہ چل جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے. تو ہم صرف میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, 200 کیسز ہونے لگے ہیں, ایک فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, فیس کر رہا ہوں. پچھلے 2 مہینے میں 350 عدالت میں کیسز کے اندر میری پیشی ہو چکی ہے. 350, یہ بھی ریکارڈ ہے. میں آگے بھی تیار بیٹھا ہوں, لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ملے, اور انصاف ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر صرف مجھے یہ موقع دیا جائے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جج میرے سے انصاف نہیں کر رہا تو یہ میرا حق ہے کہنا کہ جی ٹرانسفر کر دیں کیس کسی اور جج کو. تو میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ کل فیصلہ کرنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر بات سنیں گے تاکہ مجھے فیئر ٹرائل مل سکے. شکریہ. یہ آپ نے سن لیا جی, سابق وزیر اعظم عمران خان وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ آج ہمایوں دلاور جو ہیں ان کو سزا سنانے والے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کا جو کورٹ آرڈر پڑھ لیں اگر ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت کا, تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس فیصلے کا جلد از جلد اس کا حکم جاری کرنا چاہتے ہیں. اور وہ حکم کیا ہے, وہ جو لائک مائنڈڈ ہیں ہمارے دانشور دوست جو کہ منسلک ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور وزیروں کے ساتھ اور حکمراں جماعت کے ساتھ, تو ان کے آپ ٹویٹس اکاؤنٹس پہ جائیں اور وہاں جا کے وہ 2-3 ہفتوں سے ایک ہی گردان پڑھی جا رہی ہے. وہاں پہ وہ ایک ہی خبر بار بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر ختم شد. تو وہ ختم شد نہیں ہوا بلکہ سٹارٹ شد ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اس زمانے میں کہ آپ اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ کسی بھی ایک پاپولر لیڈر جو ہے اور ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے, سابق وزیر اعظم ہے, اس کو بے گناہ طریقے سے اس کو گناہ بھی نہیں ہے اور بے گناہ ہونے کے باوجود اس کو آپ سزا سنا دیں. بہرحال یہ ایک طرف چل رہا ہے معاملہ اور انتظار کیجئے, آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے, یہ تو تھی عمران خان صاحب کے بارے میں. ایک اور رہنما کو گرفتار کر لیا گیا
اور وہ ہیں افتخار درانی صاحب۔ ڈاکٹر افتخار درانی پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی اہم رہنما اور عمران خان صاحب کے قریبی معتمد، ان کو بھی رات گئے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو تقریباً رات 2 بجے کے بعد گرفتار کیا گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ نہ ہی ان کو کوئی وارنٹ دکھائے گئے، نہ ہی کوئی FIR اور نہ ہی کچھ اور، بس آئے ہیں لوگ اور آ کے ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، یہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ چند دن باقی ہیں اور ان چند دنوں کے کھیل میں اس وقت مسلم لیگ نواز بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب دوسرا ایک اہم مقدمہ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے اور وہ فوجی عدالتوں سے متعلق۔ فوجی عدالتیں سیولینز کا ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے حوالے سے، اس پہ بھی جو فل کورٹ کا درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی اور اس پہ باقاعدہ طور پہ سماعت شروع ہو چکی ہے اور اس کا بھی فیصلہ آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، مجھے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے، کوئی فیور نہیں چاہیے، اور میں وہ کر کے جاؤں گا جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا اور جو بنیادی انسانی حقوق شہریوں کا اس کا تحفظ ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور انشاءاللہ تاریخ کے انہوں نے کہا کہ تاریخ کے دیوار پہ میں زندہ رہوں گا اور جگمگاؤں گا اور میں وہاں پہ مرنا نہیں چاہتا اور کوئی ایسا کام نہیں کر کے جاؤں گا کہ جس سے میری آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی ایک بہت بڑا سٹینڈ لے لیا ہے اور فل کورٹ والا آپشن ختم کر دیا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیس کو آگے لے کے بڑھیں اور میرٹ پہ فیصلہ کریں، یہ بنیادی انسانی حقوق اور 25 کروڑ شہریوں کا مسئلہ ہے۔ دوسری جانب ایک اور قانون جو کہ بالا خفیہ طریقے سے منظور کروایا جا رہا تھا وہ تھا آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اور اس میں انتہائی وہ بالکل ایسا قانون تھا، وہ ایسے اختیارات تھے سیکورٹی فورسز کو، ایسے اختیارات دیے جا رہے تھے جو کہ اسرائیل کو حاصل ہیں فلسطین کے لیے، جو کہ بھارتی سیکورٹی فورسز کو حاصل ہیں مقبوضہ وادی کے لیے، اس طرح کی جو اختیارات دیے جا رہے تھے، اور اگر وہ اختیارات پاکستان میں دے دیے جاتے تو پاکستان میں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہونا تھا اور پاکستان واقعتاً ایک پولیس اسٹیٹ، سیکورٹی فورسز کی اسٹیٹ بن جانی تھی۔ وہاں پہ پھر آئین، قانون، سب کچھ اور بنیادی انسانی حقوق اور پھر عدلیہ اور آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ، یہ سارے کا سارا فنا ہو جانا تھا۔ اس کو جب آج سینٹ میں پیش کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ حکومتی ارکان پھٹ پڑے بلکہ حکمراں جماعت کے ارکان پھٹ پڑے اور JUI کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو پسپائی اختیار کرنا پڑی مسلم لیگ نواز کو، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجنا پڑا اور قائمہ کمیٹی کو، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے کم از کم اس پارلیمان سے منظور نہیں ہو سکے گا، کیونکہ 10 دن سے کم دن رہ گئے ہیں اور اب وہ اگر منظور کر کے بھیج بھی دیں صدر مملکت کو تو صدر مملکت جو ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ضرور کریں گے، اس لیے وہ اب قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ بھی ایک آخری دن اچھی خبر ملی۔ اور دوسری جانب یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی میں اس وقت مشین لگی ہوئی ہے، جیسے مشین نوٹ چھاپتی ہے اسی طریقے سے وہاں پہ قانون سازی کی مشین لگی ہوئی ہے، اور چند ارکان پارلیمان جو ہیں وہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں اور بغیر پڑھے، بغیر لکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے قانون سازی کیے جا رہے ہیں اور نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں نہ ہی پارلیمان مکمل ہے اور نہ ہی وہاں پہ اپوزیشن کا تصور ہے اور نہ ہی حکمراں جماعت کے ارکان، نہ ہی اتحادی جماعتوں کے ارکان اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یعنی ایک فاشسٹ طرز حکمرانی تو پہلے تھا ہی تھا، اب صریحاً دن دہاڑے جو ہے وہاں پہ غیر آئینی اقدامات، اور وہ بھی پارلیمان میں آئین کا قتل ہو رہا ہے، قانون کا قتل ہو رہا ہے اور قانون سازی کا قتل ہو رہا ہے۔ بہرحال جی جاگتے رہیے، آئندہ چند دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ٹیسٹ میچ کے آخری 3 دن چل رہے ہیں، ان 3 دنوں میں دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرا پاتے ہیں یا نہیں گرا پاتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔